اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند محبت سے درود و سلام کا تحفہ پیش فرما لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، بیٹا خاموش ہو، چھوٹے آپ بڑے پیارے بچے ہیں، اب آپ کی آواز نہیں ہے، ٹھیک؟ معزز حاضرین محفل، مہمانان گرامی قدر، اللہ جل مجدہ الکریم دا کروڑا شکر کہ جس کی توفیق دے نال اس خوبصورت بزم دے اندر اسی تے تسی حاضر ہاں۔ دعائے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے وچ ساڈا سب دا اٹھنا بیٹھنا سننا سنانا انتظام و اہتمام کرنا اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما کے ساڈے سب واسطے باعث ذریعہ نجات بنائے۔ ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے نقید محفل، نعت خوانان حضرات اور بالخصوص اس خوبصورت اہتمام انتظام فرمان والے مہمانان گرامی قدر میزبان محترم محمد قاسم بلوچ صاحب اور ان کے رفقاء، ان کے برادران، محترم محمد صفدر صاحب بھی میرے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ نے پوری رات اپنے ذوق کو دوبالا کیا، اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے۔ رہی بات کہ اب تھوڑے رہ گئے ہیں، لیکن یاد رکھیں قرآن کی آیات بینات کی تلاوت کریں تو آپ کو پتہ چلے اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو میری بارگاہ میں صبر کرنے والے ہیں، میری بارگاہ میں شکر کرنے والے ہیں، ان کی تعداد تھوڑی ہے، اکثریت بے عقل لوگوں کی ہے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کا تمہیں ترجمہ سنا رہا ہوں۔ میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی آپ کے ذوق کے مطابق ہی چلوں، لیکن میں نے اب اپنا پروگرام تبدیل کیا۔ میں نے کہا نہیں، ساری رات تو آپ نے، بڑی ہمت ہے، حقیقت بات ہے، اللہ جسے توفیق عطا فرماتا ہے وہی اپنے محبوب کا ذکر سن کر اپنے دلوں کو مدینہ بناتا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ پہلے تو آپ لوگوں کی دل جوئی ہونی چاہیے، حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ اتنے خوبصورت اہتمام کے ساتھ اتنے سردی کے موسم میں آپ رات گزر گئی ہے، اب تو پچھلا پہر آ گیا ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق آسمان اول پر اتر کر خود آواز دیتا ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش کروانے والا؟ ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی کروانے والا؟ ہے کوئی بے اولاد اولاد لینے والا؟ ہے کوئی تنگ دست اپنا رزق بڑھا کر لے کر جانے والا؟ ہے کوئی رب خود سوال کرتا ہے، خود فرماتا ہے کوئی لینے والا؟ تو میں کتنی مبارکباد تمہیں دوں کہ رات ہو گئی اس کے مصطفیٰ محبوب کا ذکر سنتے ہوئے۔ اب تو مزدوری لینے کا وقت آ گیا ہے، اب تو مزدوری لینے کا، محبت سے بولو، اب تو مزدوری لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اب آپ کو آج میں نے بس مزدوریاں ہی سنانی ہیں اور آپ کا دل بھی انشاءاللہ مدینہ ہوگا۔ آپ نے توجہ کرنی ہے۔ اگر آپ کہیں گے نا جی بس گفتگو ختم کر دیں، میں ادھر ختم کر، چونکہ آپ نے پوری رات بیٹھ کر اپنی محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب آپ پر جتنی دیر ہم اور آپ بیٹھیں گے، اپنے ذوق کے ساتھ بیٹھیں گے، اپنی محبت کے ساتھ بیٹھیں گے، آؤ ذرا میں آپ کو آپ کی دل جوئی کروں اور آپ کے دل کو مدینہ بناؤں اور آپ کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں جڑ جائے کہ سینہ تو کٹ جائے مگر محبت رسول کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ گرامی قدر حضرات،
میرے کریم لجپال کی بارگاہ ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ عجیب ایمان کس کا ہے، حیران کن ایمان کس کا ہے؟ آپ میری طرف توجہ رکھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، لطف بھی آئے گا، ورنہ وقت تو گزر رہا ہے اور وقت بھی وہی ہوتا ہے جو ذکر مصطفیٰ میں گزرے۔ میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ عجیب ایمان، حیران کن ایمان، حیران کر دینے والا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، سنا نبیوں کا ہے۔ میرے لجپال نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ اے میرے غلاموں، میرے دیوانوں، میرے عاشقوں، نبیوں کا ایمان کس طرح حیران کن اور عجیب ہے، ان پر تو خدا کا کلام اترتا ہے، ان پر تو خدا کا۔ میں نے آپ کو سبق سنانا، یہ نہیں ہے کہ جناب آپ کو شعر و شاعری سنا کے چلا جاؤں، داتا کے نگری سے آیا میں چاہتا ہوں آپ کی جھولی میں کچھ دے جاؤں۔ یہ نہیں ہے کہ جناب ذوق تو آپ نے ساری رات اپنا پورا کر لیا ہے، سونی خوبصورت آواز میں نعت خوان تشریف لائے، آپ نے نعت خوانی سماعت فرمائی، اب آپ کے پلے میں بھی کچھ آنا چاہیے۔ اب ذوق پورا ہوا، اب کچھ علمی باتیں اپنے دل میں لے کے جائیں تاکہ پتہ چلے حضور کے غلاموں کی رب کی بارگاہ میں شان کیا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ کس کا ایمان عجیب ہے، آپ توجہ کرے گا آپ کا دل ایمان تازہ ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی، سونا نبیوں کا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا نبیوں کا کس طرح، ان پر تو خدا کا کلام اترتا ہے۔ محبت سے بولی، ان پر تو خدا کا کلام اترتا ہے، ان کا ایمان عجیب کیسے ہوا؟ عرض کی کریم لجپال جان عالم، پھر صحابہ یعنی فرشتوں کا۔ میرے نبی نے فرمایا فرشتوں کا ایمان عجیب کیسے ہوا؟ وہ تو ہر وقت مولا کی بارگاہ میں رہتے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اور کون لائے گا؟ پھر عرض کی قالوا فنحن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یعنی صحابہ کرام کا ایمان۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ تمہارا ایمان عجیب کیسے ہوا جن کی آنکھوں کے سامنے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہو؟ ذرا محبت سے کہتے جی سبحان اللہ۔ آپ تو ماشاءاللہ بڑے عاشق لوگ ہیں، میں نے تو آپ کا محبت دے کر گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ میں تو یقین کرے وما علینا الا البلاغ المبین، ظاہری بات ہے اتنا بھی امتحان نہیں لینا چاہیے۔ ساری رات آپ کی گزر گئی، ہم تو بستر میں بیٹھے رہے، گرم ہوتے رہے، چائے آتی رہی پیتے رہے، محبت تو آپ کی جس سرد موسم میں بھی، لیکن جن کے ایمان آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہوں وہ اس سردی میں بھی اور سردی بھی آ جائے تو ان پر کچھ اثر نہیں کر سکتی۔ محبت مصطفیٰ کی ان پر تپشی اتنی ہوتی ہے۔ تو فرمایا جن کی آنکھوں کے سامنے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہو، جن کی آنکھوں کے سامنے ڈوبا سورج واپس پلٹ کر آتا ہو، جن کی آنکھوں کے سامنے پتھر سلام پڑھتے ہو، جن کی آنکھوں کے سامنے درخت چل کر آ کے گواہیاں دیتے ہو، فرمایا صحابہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اور کون لائے گا؟ پھر میرے کریم نے فرمایا صحابہ بتاؤ کس کا ایمان عجیب ہے، حیران کن ہے؟ اب توجہ سے سنیں، میں ذمہ دار ہوں اپنی بات کا۔ عرض کی سونا نبی بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، صحابہ بھی نہیں، پھر اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ اب حضور آپ ہی بتا دیں۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا، اب ذرا توجہ سے سنو جملہ، میرے کریم نے ارشاد فرمایا صحابہ بتاؤں عجیب ایمان، حیران کن ایمان، عجب ایمان کن کا ہے؟ عرض کی حضور کیوں نہیں، بتائیے کن کا ہے؟ فرمایا میرے کریم نے صحابہ عجیب ایمان، عجب ایمان، حیران کن ایمان ان کا ہے
جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پر میرے عاشق ہوں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا بس سنا ہوگا کوئی کنڈل والی زلفوں والا محبوب تھا، بس سنا ہوگا کوئی ایسا حسین چہرہ تھا جس کے حسن پر سورج اور چاند بھی شرماتے تھے، بس سن کر وہ میرے عاشق ہو جائیں گے، مجھ پہ فدا ہو جائیں گے، مجھ پہ کٹ مر جائیں گے، بس ان کی صحابہ ایک ہی بات ہوگی، عرض کی سونا وہ کون سی بات ہوگی؟ میرے کریم نے ارشاد فرمایا صحابہ ان کی بات ایک ہی ہوگی، بس سب کچھ لٹ جائے، قربان ہو جائے، بس کوئی ایسا رستہ مل جائے جس سے کملی والے کی زیارت ہو جائے، وہ میرے ایک جھلک کو، ایک دیدار کو وہ اپنا گھر بار لٹانے کے لیے بےتاب ہوں گے۔ فرمایا صحابہ عجیب ایمان ان کا ہوگا، آپ کا ہوگا۔ اور یہاں پر بڑی محبت والی بات حد ہو گئی، حضور نے فرمایا اب میں دیکھتا ہوں آپ کی سبحان اللہ کی صدا کیسے آتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا، جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا اس کو ایک بار مبارک، یعنی یوں کہہ دیجئے ابو بکر صدیق ایمان لائے تو مبارک، فاروق اعظم ایمان لائے تو مبارک ہو، عثمان غنی ایمان لائے تو محبت سے بولتے جائیے مبارک ہو، مولا علی شیر خدا ایمان لائے تو مبارک ہو، طلحہ ایمان لائے تو مبارک ہو، زبیر ایمان لائے تو مبارک ہو، بلال حبشی ایمان لائے تو مبارک ہو، عمار بن یاسر ایمان لائے تو مبارک ہو، عبد الرحمن بن عوف ایمان لائے تو مبارک ہو۔ فرمایا صحابہ جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لائے ان کو ایک بار مبارک، اور جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مجھ پر ایمان لائے ہوں گے، مجھ پہ فدا ہو گئے ہوں گے، میرے عاشق ہو گئے ہوں گے، صحابہ سن لو میں کملی والا انہیں 7 بار مبارک دیتا ہوں۔ بولی انہیں کتنی بار؟ 7 بار۔ تو جنہیں نبی 7 بار مبارک دے، قاسم صاحب جنہیں نبی 7 بار مبارک دے تو رات سردی محبت رسول میں گزر جائے تو پھر کیا بات ہے؟ محبت بھی کملی والا دے رہا ہے، تمہیں 7 بار میرے نبی نے مبارک دے۔ کتنی بار؟ 7 بار۔ ابھی میں تمہیں اگر تھکتے نہیں گئے سبحان اللہ۔ نہیں یار میں تھوڑا ہی زیادہ زور، اصل میں بھی چاہنا میں ترنم لاؤں، یعنی ایک اعلی حضرت کا شعر پڑھنے پھر ادھر چلتے ہیں۔ عالم میرے اعلی حضرت مجددین ملت تاجدار بریلی امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے آؤ اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اے ذکر مصطفیٰ دی جڑی محفل سجی ہے نا، تو انہوں پتہ ہے کی قیمت ہے، اندہ مول کی یہ تو انہوں میں اینڈ تے سنانا ہے، تو انہوں پتہ چلے جدو اینڈ تے تو سے سننا نا اندھی قیمت کی ہے، اندہ مول کی ہے، تو سے کہنا ہے کہ اسی تے ہجے بیٹھی کچھ نہیں۔ لوگ عجیب عجیب گفتگو کر جاندے نے، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ میرا نبی تے اوے جدی شانہ رب نے بیان فرمایا، جنہی شانہ بولو کنے بیان فرمایا؟
محبت نہ بولو کنے بیان فرمائیاں؟ اچھا کیویں بیان فرمائیاں؟ تسی دنیا دا اصول دیکھ لو، پتر ہمیشہ اپنے باپ دا ادب سکھاندا ہے، مرید اپنے پیر دا ادب سکھاندا ہے، شاگرد اپنے استاد دا ادب سکھاندا ہے۔ یہ دنیا چ کدی قاعدہ دیکھا جے کدی استاد اپنے شاگرد دا ادب سکھائے، پیر اپنے مرید دا ادب سکھائے، والد اپنی اولاد دا ادب سکھائے؟ نہیں، اصول یہ ہے کہ ہمیشہ چھوٹا وڈے دے آداب سکھانا ہے۔ میرے ابا جی دا طبیعت مزاج اس طرح انج ملنا، شاگرد کہنا میرے استاد محترم دا مزاج طبیعت اس طرح انج ملنا، مرید اپنے پیر دے بارے کہندا ہے میرے شیخ میرے مرشد میرے مربی دی طبیعت مزاج مبارک اس طرح گفتگو فرمانا۔ پوری کائنات کے اندر جاؤ دیکھو ہمیشہ چھوٹا وڈے دے آداب سکھاندا ہے۔ میں تانوں سوال کرنا، تسی دسو اللہ وڈا ہے کہ حضور؟ اللہ ڈنگے تے چھوڑ تے بولنا چاہیے۔ اللہ سب تو بڑا کون ہے؟ محبت نہ بولو، سب تو بڑا کون ہے؟ اللہ۔ حضور سب تو بڑے نے مگر اللہ تو بعد، حضور سب تو بڑے نے مگر اللہ تو۔ ایک دن نا حضرت عباس رضی اللہ تعالی حضور اسلام دے چچا جان، حضور اسلام دے چچا جان، کسی نے پوچھا تسی بڑے ہو کہ حضور بڑے نے؟ محبت نہ بولو، کی فرمایا؟ سوال کیتا حضور اسلام دے چچا جان، حضور اسلام دے چچا جانو سوال کیتا کہ اے عباس ایک گل تے دسو۔ فرمایا کی؟ فرمایا دسو اے کہ تسی وڈے ہو کہ حضور وڈے نے؟ تے آپ نے جواب پتہ کتنا خوبصورت تھا، آپ فرما دے ہوا اکبر منی، ہوا اکبر منی، بڑے تو میرے حضور ہی ہیں، بڑے تو میرے، محبت نہ بولو، بڑے تو میرے حضور ہی ہیں۔ انا ولدت قبلہ، بس میں پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ ادب دیکھو کس طرح۔ تے اللہ فرماندا ہے کہ اے مومنو یاد رکھو میرے نبی دی بارگاہ جدو آؤ تے اچھا نہ بولیا جے ورنہ تواڈے عمل سارے برباد کر دیا۔ بارگاہ مصطفیٰ دا ادب کون پہ سکھاندا ہے؟ اللہ۔ بولو کون پہ سکھاندا ہے؟ محبت نہ بولو کون پہ سکھاندا ہے؟ اللہ۔ تے میں ہوں تو صرف گفتگو سجے کبھی اپا جتنی بھی لئی جائیے انی تھوڑی ہے، لیکن میں تو صرف ایک ہاتھ مبارک انگلی مبارک دیا ہی حضور اسلام دیا چند گلاں کر کے تے اپا پھر سلام پڑھنے ہیں۔ حضور اسلام دا چاچا ابو لہب حضور دی بارگاہ یہ حدیث تو ساں بڑی دفعہ سن رہی ہے، یہ حدیث تو ساں میں چونکہ تو انہوں کسے راہ پانا ہے کہ تو انہوں گلہ کچھ یاد رہے، بس جملہ یہ یاد رکھنا ہے میرے نبی ورگا کوئی بھی نہیں، میرے نبی ورگا میرے نبی جی کی انگلی دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو ذات کتھوں تو کر سکتا ہے۔ سمجھ گل جائی کہ نہیں آئی؟ بس میں تو انہیں کسی راہ پانا حدیث تو ساں بڑی دفعہ سنی ہے، انہیں کنکریاں پڑیاں مٹھی دے وچ رکھیاں، سرکار دی بارگاہ چاہ کے کہندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دسو میری مٹھی چکی ہے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا چاچا میں تے دس دیواں گا پر تو کلمہ کوئی نہیں پڑھنا، تو کلمہ کو نہیں پڑھنا۔ کل کہ نہیں تسی دسو میں کلمہ پڑھ لاں۔ سرکار نے فرمایا چل جے گا تو کلمہ پڑھن تے آنا، بس پڑھنا تو کو نہیں ہے گا، چل جے تو آنا تے اپاں اس تو ایک قدم ہو رکھے نہ بتا دئیے۔ تو کہندہ ہے او کی؟ سرکار نے فرمایا
چاچا تیرا مطالبہ ہے کہ میری مٹھی وچ تیری یعنی مٹھی دے وچ کی ہے تے میں اے چاہنا وا انج نہ کہ ایک کام کریے کہندا کی سرکار نے فرمایا چاچا تیرا مطالبہ ہے کہ مٹھی والی چیز کی ہے محمد دسے صلی اللہ علیہ وسلم تو سرکار نے فرمایا انج نہ کریے چاچا تیری مٹھی والی چیز دسے میں کون ہاں یہ حدیث سنی ہوئی ہے نا تساں یہ ہر مسلمان نے حدیث سنی حضور دا معجزہ سنیا ہے تے کی ہویا پھلا کہندے یہ بڑی گل ہے سرکار ہن توجہ میرے توجہ رکھیا جی سرکار نے توجہ پائی اس طرح کی توجہ پائی ایک سیکنڈ چند لمحے دی توجہ پائی میرے نبی نے توجہ پائی تے کنکریاں بول اٹھیاں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ چلیا سنتے صحیح میرے نبی نے توجہ پائی کنکری دی کوئی زبان ہے اندہ کوئی دماغ ہے اندیا کوئی اکھاں ہیں اندے کوئی کان ہے وہ پتہ نہ بولو کچھ نہیں نا تو پھر سوچ میرا نبی ایک اشارہ کر دے لے میرا نبی ایک اشارہ کر دے لے بے جان زبان بھی مل جائے بے زبان دماغ شعور بھی مل جائے بے زبان کنہ دی سماعت بھی مل جائے بے زبان اے بھی پتہ چل جائے کہ میرے ذمے کام کی لگا ہے نہیں تو کنکری اور بھی کام کر سکتی سی نا میں آگے بیان کرنا میں تم سمجھ آ جائے گا تو کنکری نے کی کیتا بولو کلمہ پڑھیا بولو کنکری نے کی کیتا کلمہ پڑھیا تو میرے نبی نے کی کیتا سی توجہ پائی انج ایک کری ویکھیا کنکری نے ایک کری ویکھیا سمجھ آئی گل دی تے کنکریاں نو زبان بھی مل گئی دماغ بھی مل گیا شعور بھی مل گیا تے انہاں نو اے بھی پتہ لگ گیا کہ ہن اسی کرنا کی ہن اسی سمجھ آ رہی گل دی دوسری حدیث پاک سنو میں صرف دسیا میں تہاڈی محبت ویکھ کے میں کیا اے تے ویسے ماحول چ ساڈا چل ہی گیا کچھ گلاں سنا لئیے ہیں کوئی سبق یا حضور دی محبت دا کوئی سبق یاد کر لئیے سرکار مکہ تو مدینہ ہجرت فرمان لگے نا جدوں تے کافراں نے گھیرا پا لیا اے بھی تساں قرآن سارا سنیا پڑھیا کافراں نے کی کیتا ہن توجہ سنیا جے تے اپنے نبی دی شان سنو ذرا گھیرا پا لیا جدوں انہوں نے گھیرا پایا نا جدوں کافراں نے گھیرا پایا تے میرے نبی نے حضرت علی شیر خدا نو اپنے بستر تے لیٹ جان حکم فرمایا تے خود کی کیتا اینج کنکریاں پھڑیاں محبت نال ذرا ادھر توجہ رکھو تو چس پھر بجے گی اینج کنکریاں پھڑیاں 800-900 دی تعداد ہے کافراں دی بولو کنی تعداد محبت نہ بولو کنی تعداد 800-900 تعداد ہے کافراں دی تے کنکری چ کنیاں کو ہاتھ چ کنکریاں کنیاں کو آئیاں ہون گیاں تعداد کنی ہے میرے نبی نے انج پھڑیاں تے انج ماریاں او کوئی انے ہو گئے کساں دی اکھاں چوں جی دھول پے گئی کوئی مرے کوئی ابے کوئی معاملہ کی بنیا کسے دا کی بنیا ہن میں تانوں دسنا میرے نبی نے توجہ پائی تے کنکریاں نے پڑھیا کلمہ میرے نبی نے توجہ پائی تے کنکریاں نے پڑھیا تے اے کنکریاں جڑیاں 10 12 14 ہتھ چاہیاں ہون گیاں انہاں نے 800-900 کافراں دا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا او کنکریاں نو اے پتہ لگیا کہ میرے نبی دے اشارے نے سمجھا دیتا ہے کہ آج کلمہ پڑھنا ہے کوئی اور کام نہیں کرنا او کنکریاں پڑھ کے جدوں ماریاں تے 800-900 دے کافراں نو انیا کرتا دیکھ چھڈیا
برباد کر کے رکھ چھڑیا ہن کنکریاں نو یہ پتہ لگ گیا کہ انہاں نو انیا کرنا ہے میرے نبی دا ہاتھ مس ہویا بولو میرے نبی دا ہاتھ مس ہویا تے انہاں کنکریاں نو یہ پتہ چل گیا ساڈے ذمے کم کی لگا ہے گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے لوگ کی کہندے نبی ساڈے ورگا سوچو ذرا یہ تو ہاتھ لگ گیا ہے میرے نبی دا اس تو ایک اور گل سنا ایک جنگ دے وچ آقا علیہ السلام نے صحابی ہو گئے بعد ادو اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا ادو کلمہ توجہ نہ سنو انہیں کلمہ اجے نہیں سی پڑھیا میرے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھ لے ویسے میں بڑا حیران ہونا سلطان صاحب قاسم صاحب میں بڑا حیران ہونا کہ آج دے مسلمان میں گل سمجھ نہیں آئی تے او صحابہ جدو حالت کفر چ گئے سن جے کلمہ تے نہیں سی پڑھیا نا ایمان نہیں سی لیا مگر قربان جائیے انہاں دا اعتماد حضور تے کنا سی سرکار نے فرمایا قاسم صاحب کہ کلمہ پڑھ لے او کو پتہ کیا حضرت صاحب ادو تے کلمہ نہیں سی ادو حالت کفر چ گئے سن کہندے نہیں حضور کلمہ پڑھ لواں تے ملے دا کی سبحان اللہ یہ انہوں حالت کفر سلطان صاحب پتہ سی کہ بھئی نبی نے جو آنکھ چھڑیا نبی نے جو کہہ دیتا یہ حالت کفر دے وچوں دا اعتماد سی عرض کرتا حضور اگر میں کلمہ پڑھ لواں تے مینوں ملے گا کی سرکار نے فرمایا جنت دی ضمانت دینا وا جو فرمایا نا جنت دی ضمانت دینا وا انہیں کلمہ پڑھ لیا جدو کلمہ پڑھ لیا نا تے ان ساریاں چیزاں دین دے بارے سمجھ آنی شروع ہو گئی ہیں کلمہ پڑھن دے نال اگر حضور دی مجلس اختیار نہیں کی تھی اجے کوئی درس واز و نصیحت نہیں سنی اجے کوئی تبلیغ نہیں سنی اجے کوئی معاملہ اجے سفر تے جنگ دے معاملات نے تے اوتھے کلمہ پڑھیا ہے تے عرض کرتا حضور ایک عرض کرنا چاہنا میں اجازت ہو گئی میرے نبی نے فرمایا ہاں میرے غلام دس کی ہے عرض کی سونیا میں بکریاں چرانا وا جانور چرانا وا اے میرا پیشہ ہے اے میرا روزگار ہے جانور چرانے بدلے اجرت ملتی او میرا روزگار ہے حضور ہن میں تواڈے نال اگے جنگ دے تواڈے نال رل کے شامل ہو کے جنگ لڑنی ہے تے سونیا اگر میں اوتھے شہید ہو جاواں تے میرے اُچ کول سینکڑے دی تعداد ہے جانور نے اگر اجازت دیو تے میں کری ایک جانور جو ہے نے اے میں انہاں دے گھراں تے جنہ دے ہے نے انہاں نوں دے آواں میرے نبی نے فرمایا صحابی کی ہو گیا سرکار نے پھر کنکریاں پڑھی سبحان اللہ چلو سبق یاد کرو گے کوئی نہیں صبح پوچھے پتہ نہیں کی کہہ گیا سر کنکریاں پھڑ کے نا میرے نبی نے صحابی کو دکھیا لیا صحابی پھڑ کنکریاں تے جدو صحابی نے کنکریاں پھڑیاں نا میرے نبی نے فرمایا اپنے جانوراں مار ان جانور نے درجنہ دے صاحب جانور نے وہ بتنا بول جانور نے درجنہ دے صاحب جناب کنکریاں ہاتھے کنیاں کو آئیں ہونگی ہیں قاسم صاحب ذرا اپنے تھائے پڑھو کنیاں کو آنگی ہیں کنیاں کو آ جانگی ہیں درجنہ دے صاحب جانور نے صحابی کہنے نے اللہ دی عزت دی قسم چپ جا ہم صحابی ہو گئے تے قسم چپ آخ دینے جدو حضور نے مینوں اپنے ہاتھ دیا مس ہوئیاں کنکریاں مینوں دتیاں نا تے پھر مینوں حکم فرمایا کہ جانوراں نوں مار تے جدو میں جانوراں نوں ماریا نا تے کہندے نے میں اسی وقت ویکھیا اللہ دی عزت دی قسم صحابی قسم چاہ کے آکھدا ہے کہ جانوراں نے اپنے اپنے گھراں دے راہ مار لے سبحان اللہ جانوراں نے اپنے اپنے گھراں دے تے جانور اپنے اپنے گھراں نوں ٹر پے ہن سوچو میرے نبی دا ہاتھ لگیا اشارہ ہویا او کنکریاں نے پڑھیا کلمہ پھر میرے نبی دے ہاتھ نال ہوئیاں مس کنکریاں انہاں نے انیا کر چھڈیا ڈبو چھڈیا ڈیگ چھڈیا پھر میرے نبی دے ہاتھ نال مس ہوئیاں کنکریاں توجہ ہے مس ہوئیاں کنکریاں سب یاد رہ جائے گا کہ بھول جائے گا
جی سب ماں سوئیاں کنکریاں تے فرمایا سیابی جانوراں نو مار تے کسے جانور نو ماریا نہیں کسے جانور نو انیا نہیں کیتا کسے جانور نو ڈیگیا نہیں کسے جانور نو تباہ نہیں کیتا بلکہ انہاں نو اپنے اپنے رستہ سے پا چھڑیا او چلیا سن میرے نبی دے ہاتھ نال کنکریاں مس ہو جان یا میرے نبی دی توجہ ہو جائے تے فرمایا کنکریاں نو او پتھراں نو اے سمجھ آ جاندی ہے کہ اج اسی کلمہ پڑھنا ہے پھر میرا نبی ہاتھ لاوے کنکریاں نو انہاں نو سمجھ آ جاوے کہ اج اسی انہاں نو انگیا کرنا ہے پھر میرا نبی ہاتھ نال کنکریاں مس کرے کہ فرمایا صحابی نو دے کے جانوراں نو مار ہن جانوراں نو اے فرمایا رستے سکھا دینیاں نے او چلیا او میرے نبی دے ہاتھ نال کنکریاں مس ہو جان انہاں نو شعور بھی مل جاندا ہے انہاں نو فہم بھی آ جاندا ہے انہاں نو ادراک بھی ہو جاندا ہے انہاں نو پتہ بھی چل جاندا ہے ساڈے نبی نے سانو حکم کی جاری فرمایا ساڈے نبی نے سانو بتنا بولو ساڈے نبی نے سانو چند کیڑے آسمان تے پتہ تانوں چوتھے آسمان چند کیڑے آسمان تے ہے وہ بتنا بولو میرے نبی نے انگلی دا کیتا اشارہ سبق تو میں پرانا ہی سنانا پیا پر سن دے تسی آج مختلف پہ ہے سبق تو پرانا ہی ہے پر رنگ تو کچھ اور دے کے جا رہا ہے این جنگلی دا اشارہ کیتا تے چند کتھے آ وہ بدرہ بولو چند کتھے آ تے چند نو اے پتہ لگ گیا کہ میں ٹکڑے ہو کے تھلے آ رہا ہے چند نو پتہ لگ گیا میں ٹکڑے ہو کے تھلے آنا ہے تے سوچ جس نبی دی انگلی دا تے ہاتھ نال کنکریاں مس ہو جان اوندا ایک کمال ہے تے پھر میرے نبی دی شان کی ہوئے میرے نبی دی شان تے ہون میں تو جناب قریب لے کے آواں تے گفتگو ختم کرنا چلیے محفل میلاد ماشاءاللہ بڑی سجا کے بیٹھے ہو میں تنوں آکھیا سی نا میں اینڈ دے کول جا کے تنوں سلاما گئی دی قیمت کی آسو صاحب ماشاءاللہ جنہ سونے پھول بوٹے لا کے تے سونا انتظام لنگر سونا انتظام خوبصورت لیکن کہ گل تو میں اور سناواں میرے نبی نے فرمایا آج میں نے ویکھ کے نا یہ منظر ایک بڑا میں نے نبی دی حدیث یاد آ رہی بار اس ٹائم دی نبی نے فرمایا میرا دین غریباں چ اٹھیا غریباں چ اٹھایا جائے سودر صاحب اسے تو سارے اتنے امیر لوگ ہیں کدی انج دی رونق کدی دیکھی تھی والا کہ اتنے جنہ چاہیے انتظام کر سکتا لیکن سینہ تے ہر ایک دا نہیں نہ تڑپدا سینہ تے کسے دا تڑپدا ہے تے نبی نے کی فرمایا میرا دین غریباں چ اٹھیا ہے میرا دین غریباں چ اٹھیا بلال حبشی وکدے وکاندے کتھے آئے سلمان فارسی وکدے وکاندے کتھوں آئے دیگر صحابہ کتھوں عمار بن یاسر نے کنیاں مارا کھا دیا وکدے وکاندے غلام آندے پہنے جان کے دنیا کائنات امام پہ آنے تے اے ہوں تو میں ایک حدیث سناواں اے جڑا محفل میلاد سجا کے بیٹھے ہو نا ان دی قیمت کی ہے ان دی قیمت کی قیمت پوچھنا چاہتے ہو کہ نہیں لینا چاہتے ہیں قیمت سنو بندہ مر جائے مرنا بھی ہے مرنا بھی بندہ قبر جاندا ہے کنے سوال ہوندے نے تین سوال بولو کنے او بترا بولو کنے بعض لوگ بڑی رٹ لاندے نے قاسم صاحب بڑی رٹ لاندے نے جی بخاری شریف آج اسی بھی بخاری سنا آج اسی بھی بخاری سنانے سنو بخاری بزرگ فرمایا کرتے تھے بنا عشق جو پڑھتے ہیں بخاری بنا عشق جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی آتا ہے بخار ان کو بخاری یہ تین سوال نے
یہ حدیث دیا 6 کتاباں نے، انہوں کہندے نے سیاستہ، انہوں کی کہندے نے سیاستہ، 6 کتاباں دی دیا۔ ان دے وچ ایک کتاب ہے ابو داؤد شریف، ان دا نام ہے کتاب دی حدیث دا، کتاب دا کی نام ہے ابو داؤد شریف۔ یہ ابو داؤد شریف دی حدیث دی کتاب وچ 3 سوال تے بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، میں ذمہ داری نال کہنا ہوں، میں ذمہ داری نال کہنا ہوں، صحیح بخاری امام بخاری فرما دے نے 1 سوال ہوا، تسی پریشان نہ ہو، وہ 3 بھی برحق نے تے 1 بھی برحق ہے، 3 بھی برحق نے تے 1 بھی او ہوئے دی۔ ان دی تقسیم کی، ان دی تقسیم یہ ہے کہ ابو داؤد شریف دے جڑے مصنف علیہ رحمہ نے نا، انہوں نے پوری تفصیل بیان کر چھڑی، انہاں پوری ہوندے نا بعد گفتگو بڑی تفصیلہ بیان کی جاندی ہے۔ تو امام بخاری نے کی کیتا، امام بخاری نے نچوڑ کڈیا، میں کیا نا اسی بخاری سنائی آج اپنے عاشقان محبوب دے غلاماں نو جنہیں ایڈا خوبصورت انتظام کیتا، تو سنن والے آ کے حضور دا ذکر پہ سن کے خوش کیا۔ من ربو کا پہلا سوال ہونا من ربو کا، دس تیرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال ہونا ما دینوں کا، دس تیرا دین کیڑا ہے، گل سمجھ آ رہی ہے۔ تیسرا سوال ہونا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سامنے ہوں گے، حضور سامنے ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ میرے عاشقاں دی شان پتہ کی کم ہونا ہے، انہاں دے کونا کم کی پتہ کیا میں یاد ہے کہ بھول گیا ہے۔ فرمایا انہاں دی حسرت ہوے گی کہ سب کچھ لٹ جائے، حضور دا ایک باری دیدار ہو جائے، تے ہن حضور سامنے ہونے۔ قاسم صاحب سوچو انہی محبتہ نہ لیں جے انج لیٹاں بال کے، تانوں کی پتہ ہے دوسرا قبر جنت تے لیٹاں اوتھے کیویں بن لی جاندی ایک جگہ میں آ گیا تو تساں لائی جاندے نا، اوتھے رب نے لانی آنے، سبحان اللہ، اوتھے کنے لانیاں نے، ہاں اوتھے رب نے لانے۔ پہلا سوال ہوئے گا من رب کا، دس تیرا رب کیڑا ہے۔ ہن میں عربی گرامر شروع کرا، وہ تسی سادہ دوست ہے کہ تے میں تانوں گرامر کدھر پاواں؟ وہ بزرگ فرما دے نا کہ نہ علماں وچ قصاص آنے، کوئی یار دی گل سنا سان، نہ علماں وچ قصاص آنے، کوئی یار دی گل سنا سانو، اسی کہتی تیریاں زلفاں دے جنت دوزخ کیا جانا۔ پہلا سوال من ربو کا، ہن میں تو دساں، ہن توجہ ہے تہاڈی کہ میں ومال ہی سبحان اللہ۔ پہلا سوال ہوئے گا تینوں قیمت تے مول دسن لگا تے ویکھیا جے سینہ ٹھردا کیویں۔ پہلا سوال ہوئے گا، اچھا چلو میں بھی تانوں ایک سوال کرنا۔ پہلا سوال ہونا ہے 10 بندے تیرا رب کون ہے؟ وہ بعض بندے ہیں نا ساڈے وچ اللہ 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 اللہ، بس اللہ ہی اللہ اور کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ، ساری زندگی اللہ اللہ کرتے لگے، ساری زندگی کرنی بھی چاہیے لیکن کرنی بھی چاہیے اللہ اللہ اللہ، بس اور کچھ نہیں، بس اللہ اللہ، بس اللہ ہی اللہ۔ پاگل دے بچیا تو اے تے سوچ جڑا اللہ اللہ کردا پیا تینوں اللہ اللہ دسیا کنے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جڑی جو اللہ اللہ کردا پیا ہے یہ تینوں اللہ اللہ دسی کنے؟ اچھا اچھا ایک اور گل کراں، اچھا میرا نبی اگر کہہ دیندا جاؤ میں ذمہ داری نہ گل کرنا ڈنگے دی چوٹ تے انہوں کہ جھگڑا نہ کر جواب دے، میرا نبی اگر یہ کہہ دے خدا ایک نہیں خدا یارہ نہیں، قاسم صاحب میری گل سمجھ آئی ہے؟ میرا نبی یہ کہہ دے خدا ایک نہیں، خدا کنے نے؟ 11 نے 12 نے 5 نے 8 نے 10 نے 2 نے 3 نے، تسی دسو اسی خدا کنے مننے سن؟ جن سرکار نے فرمایا خدا 3، اسا کہنا سی خدا 3 نے، سرکار نے فرمایا خدا 5 نے، اسا کہنا سی خدا 5 نے، سرکار اگر فرما دے خدا 11 نے، اسا کہنا سی خدا 11 نے۔ او خدا نو تو ایک کیوں مننا ہے؟ تیری کوئی تون لا دے، گردن کٹ دے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، او کہے 10 خدا ایک نہیں خدا 4 نے، تو کہنا گردن کٹ سکدا
دیے سن میرا خدا ایک ہی ہے انہیں آکھیا بھی تو یہ ایک تے خدا نو ویکھے کہندا ویکھیا کوئی نہیں ویکھیا انہیں پھر ایڈا پکا کیوں ہے کہندا میرے نبی نے آکھیا خدا ایک ہے تے غلام تے مر مردا ہے انہوں نے کہا بس جھگڑا نہیں کرنا دلیل دے اگر میرا تو جو خدا نو ایک مننا ہے کندے کہتے ایک مننا ہے اگر میرا نبی کہندا خدا پانچ نے کل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اچھا بار اپنی گالا لائیے پہلا سوال اللہ 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 فرشتہ سوال کہا ہمیں دس تیرا رب کون ہے چونکہ انہیں دنیا تے رٹ لائی ہوئی سی نا اللہ اللہ انہیں آکھیا میرا رب اللہ ہے میرا رب سوال ہو گیا پاس بولو سوال ہو گیا دوسرا سوال ہمارے مادینوں کا دس تیرا دین کیڑا ہے انہیں بیچارے بڑی تبلیغ کی ہوئی سی شلوارا اتھے چک چک کے گلی محلے پھر چھڑے ٹنڈا کرا چھڑیاں ہیں جی گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی وہ مدرسے بنا چھڑے مسیتاں بنا چھڑیاں اللہ دین کی بات کرتے ہیں اللہ دین کی بات کرتے ہیں اللہ کی بات کرتے ہیں دین کی بات کرتے ہیں پھر جیڑا دنیا سبق یاد کیتا ہے میری گل یاد رکھا جی جیڑا دنیا سبق یاد کیتا ہے اوتھے وہی یاد رہنا جی میں ذمہ داری نال گل کرنا اسی ایویں چاویں نہیں مارتے دلیل نال گل جا میرا چیلنج ذمہ داری نال گل کرنا حدیث دیا ساریاں کتاباں کھنگال لا حدیث دیا ساریاں کتاباں کھنگال لا ایک جگہ تے اے وخا کہ صحابی نے اے آکھیا صرف اللہ ہی جانتا ہے سبحان اللہ صحابی جدو بھی بولیا نا جدو بھی بولیا تے پتہ کیا آدھے ہیں اللہ جانتا ہے تے اللہ دا محبت نہ بولو اللہ جانتا ہے تے اللہ دا اے جڑا بیٹھا نا مجمع اے بھی آدھے نے اللہ جانتا ہے تے اللہ دا سمجھ گل دی آئی اللہ جانتا ہے تے اللہ دا تے دوسرا کوئی پرائے کہہ دیتا نہیں اللہ کی بات دین اللہ دین کی بات کرتے ہیں اللہ دین کی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا ماں دینوں کا دس تیرا دین کیڑا ہے انہوں نے کہا میرا دین اس ہزاری کا ساری دین کی تبلیغ تو کی ہوئی سی نا وہ سبق تو یاد سی انہوں نے کہا میرا دین دین اسلام ہے وہ سوال ہو گیا پاس محبت نہ بولو سوال ہو گیا پاس ہو گیا انہوں نے میں تم پوچھنا چاہتا تسی دسو ایک بندہ اللہ دا بھی دس دے قاسم صاحب ایک بندہ صفدر صاحب اللہ دا بھی دس دے تے دین دا بھی دس دے تے پیچھے رہ کی گیا ہن چاہے تے کہنا نا جنت بھیجتا جائے اور میں عربی گرامر تو سمجھ نہیں آنی لیکن عزیزان گرامی قدر پہلا سوال ہوئے گا من ربو کا دس تیرا رب کون نے کہا میرا رب اللہ دوسرا سوال ہوئے گا ماں دینوں کا دس تیرا دین کرو نے کہا میرا دین دین اسلام ان دو سوالہ دا جواب دیتا دو سوالہ جب پاس ہو گیا فرمایا ان بندہ کہا کہ انہوں جنت دے نظارے اور بخائے جان انہوں جنت دی حوامات فضامن المعطر کیتا جائے ان جی قبر جنتی بسترے بھی چھونے بچھائے جائے عزیزان گرامی قدر ذرا توجہ کر ذرا دھیان تے کر ذرا غور تے کر میری غلط توجہ نہ سماعت کرے گا تے تیرے ایمان تازہ ہو گئے گا تینوں اپنے ملاد مصطفیٰ ساری رات کو بینڈ تینوں مول دا کتن قیمت اے مول پیدا ہو جائے گا عزیزان گرامی قدر پہلے سوال دا جواب دے بھی دے میں کوئی فیصلہ نہیں یہ یاد رکھنا اے دوسرے سوال دا بھی جواب دے دے میں کوئی فیصلہ نہیں اے دو میں سوالہ دا جواب دے دے میں تامی کوئی جنت دوزخ نہیں دو سوالہ دا جواب نہ دے میں تامی جنت دوزخ دا کوئی فیصلہ سوالان دا جواب صحیح دے وے تے تامی کوئی فیصلہ محبت نہ بولو تے دومیں سوالان دا جواب نہ دے سکے تے تامی کوئی فیصلہ میں ذمہ داری نال گل پر اس وقت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بخاری شریف صحیح بخاری شریف دے اندر ایک حدیث درج کی تھی فرمایا ما كنت تقول في حق هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزان گرامی قدر کانا یکن عربی گرامت تو سمجھ کی آوے یہ فعل مضارع تے جدو داخل ہو جاوے نمازی استمرار بنا دیں دیئے عزیزان گرامی قدر محبت رسول اپنے دلہ چو جا کر کرنے والے ہو عشق رسالت شمع اپنے سینے روشن کرنے والے ہو آج رات سنت ایمان پھر جاوے فرمایا جدو پہلا سوال ہویا فرمایا کوئی جواب
عذاب نہیں، کوئی جنت نہیں تو کوئی دوزخ نہیں۔ دوسرا سوال بھی جواب دے دے کوئی جنت دوزخ نہیں۔ تیسرا سوال آیا، پہلا تے دوسرا سوال سمجھا دے ماں تو آجا سمجھا دے ماں۔ یہ پہلے دو سوال ہوئے نا تو سمجھ آ جائے۔ یہ پہلے دو سوال ہوئے نا جو اللہ دے بارے تے دین دے بارے، ان دا ترجمہ یہ ہے کہ تو ہونی دس دے۔ ان دا ترجمہ یہ ہے ماں ربوں کا تے ماں دینوں کا۔ ان دا ترجمہ کی ہے ہونی دس دے دنیا چ رب نو مندا سی یا نہیں سی مندا، دنیا چ دین اسلام نو مندا سی یا نہیں سی مندا۔ دنیا چھاڑو، دنیا تو چھاڑ آیا، وہ دنیا تو ان قبرے چاہ گیا، ان کتھے آ گیا؟ ان قبرے چاہ گیا۔ ان دا ترجمہ ہے کہ دنیا چ رب نو مندا سی یا نہیں مندا۔ مثال دے دینا، وہ دنیا چ رب نو نہیں سی مندا جس طرح کافر ہے، جس طرح انہیں قبرے کہا تھا نا میرا رب اللہ ہے، وہ سوال پاس۔ دوسرا سوال ہے ماں دینوں کا دس طرح دین کہڑا ہے، انہیں کیا میرا دین دین اسلام ہے، کوئی یہودی کافر عیسائی ہے۔ وہ دوسرے سوال بھی محبت رہا بولو، دوسرے سوال بھی ان کا سمجھ آ گئی ہے۔ وہ دنیا تے مندا سی یا دنیا تے نہیں سی مندا، انہیں کہہ دیتا میرا رب اللہ ہے، میرا دین دین اسلام ہے۔ دو سوالہ دے وچ تے قید کوئی نہیں فرمایا دنیا چ مندا سی نہیں سی مندا ہونی دس دے۔ گل سمجھ آ گئی ہے۔ ہن اگلا سن، جدو رب دے بارے پوچھا تے آکھیا چھڑ دنیا ہونی دس، جدو دین دے بارے پوچھا آکھیا چھڑ دنیا ہونی دس۔ جدو آئے حضور سامنے، جدو آئے سرکار سامنے، ایتھے سوال دی نوعیت ہی بدل چھڑی۔ سوال دی تے نوعیت پتہ کی بدلی جے؟ نوعیت یہ بدلی کہ اللہ دے بارے تے دین دے بارے آکے ہونی دس دے، چھاڑو دنیا سے دنیا گزر گئی۔ تے جدو سرکار سامنے آئے نا آکھیا ہون نہیں، ہون نہیں۔ تے ذرا تو سمجھانا سے ترجمہ کر دیں، اپنا ترجمہ کر دئیے ذرا ہے تو سمجھ آ جائے، عاشقاں سمجھ آ جائے۔ فرشتے سوال کر دیں گے ہاں بھی بیلیا دس، جدو قاسم نے خوبصورت اہتمام کر کے زردہ ملاس گایا سی تو تیرا منہ کیویں دا سی؟ وہ تیرا منہ کھلدا سی، حضور دا ذکر سن کے خوش ہوندا سی، ٹھردا سی کہ مروڑ پیندے سن۔ ترجمہ تو دس رہا فرمایا جب پہلے دو سوال فرمایا دنیا چھوڑ اب ہی بتا دے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے۔ اور جب حضور سامنے آئے تو فرمایا اب نہیں، کیوں؟ اب تو کہے گا یا رسول اللہ، اب تو کہے گا اے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب تو کہے گا، محبت سے بولو ان کے لئے سعودی چو ریال آگا کپڑے کرے ریال جانے میں، ہاں جی اب تو کہے گا یا رسول اللہ، اب تو کہے گا سیدی یا حبیب اللہ، اب تو کہے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمایا اب نہیں، بتا جب دنیا میں تھا تب میرے مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ اللہ کے بارے میں کہا تو اب ہی بتا دے، اللہ کے بارے میں پوچھا تو اب ہی بتا دے، اور دین کے بارے میں پوچھا تو اب ہی بتا دے۔ اور جب تیسرا سوال حضور کے بارے میں، اسی میں امام بخاری نے صرف حضور کا ہی سوال کا سامنے رکھا، جتھے رزلٹ نکلنا ہے جنت جانا ہے یا دوزخ جانا ہے، تو فرمایا بتا اب نہیں، اب تو کہے گا یا رسول اللہ، اب تو کہے گا یا حبیب اللہ، اب تو درود و سلام کے ترانے پڑے گا، اب تو حضور کے میلاد کی باتیں کرے گا، اب تو حضور کے رخ انور کی باتیں کرے گا، اب حضور کی واللیل اذا سجا کی زلفوں کی سیر کی باتیں کرے گا، اب حضور کے علم نشاء کے سینے کے تذکرے کرے گا، اب حضور کے جداللہ کے ہاتھوں کی باتیں کرے گا، اب یہ حضور کی طٰہٰ کی جبین کی باتیں کرے گا، اب حضور کے سائے یاسین کے سہرے کی باتیں کرے گا، اب حضور کے مازاغت کے کاجل کی باتیں کرے گا۔ فرمایا اب تو سب کچھ حضور کی باتیں کرے گا۔ فرمایا بتا جب دنیا میں تھا جب میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوتا تھا تب تو خوش ہوتا تھا یا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم
ختم نبوت میرے اعلیٰ در مدد دین ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی روح طرف اٹھیا فرماتے ہیں اسی شعر کو اسی نقشہ شعر کی صورت میں کھینچا آپ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اس سوال کا ترجمہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا ما کنت تقولو فی حق هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جب یہ سوال کیا جائے گا بتا حضور سامنے ان کے بارے میں کیا کہتا ہے کیا جانتا ہے کیا دنیا میں کہا کرتا تھا تعریفیں کرتا تھا یا تعریفیں نہیں کرتا تھا یا یوں کہتا تھا حضور کو یہ بھی علم ہے حضور کو یہ بھی علم ہے حضور کو یہ بھی علم ہے حضور یہ بھی جانتے ہیں حضور یہ بھی جانتے ہیں حضور یہ بھی جانتے ہیں یہ یوں کرتا تھا حضور کو علم غیب کا پتہ نہیں حضور کو علم فلاں نہیں حضور کو اس چیز کا پتہ نہیں حضور کو فلاں چیز کا علم نہیں فرمایا بتا اعلیٰ حضرت مجددین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تاجدار بریلوی آپ کی روح طرف اٹھی آپ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھیا دے گل بندی دے حضور دے نال حضور دے چہرے دے موجہ نال حضور دی زلفاں دے نال حضور دے چہرے دے نال حضور دے ہتھاں مبارک دے ذکر کرن دے نال حضور دے پہا دی جبی دا ذکر کرن دے نال فرمایا میرے اعلیٰ حضرت مجددین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج میں کل دی گل نہیں کر اج دی گل میں جدو دنیا چ جدو وہ پتنا بولو جدو دنیا چ اج دنیا چ سی ہے آج سونا انتظام وے کے حضور کا ذکر کر کے خوش ہوندے پہ نا فرمایا جب دنیا میں تھا میری اعلیٰ حضرت نے نقشہ کھینچا فرماتے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے اگر تو مان گیا او بیلیا کل دمنا کسی کم نہیں آنا کل تو یا رسول اللہ دے نعرے بھی لاویں گا کسی کم نہیں آنگے یا حبیب اللہ دے نعرے بھی لائیں گا کسی کم نہیں آنگے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ دے تران نہیں پڑے گا کسی کم نہیں آنا امام بخاری فرما دے لوگو آج بھی علاج آج یا رسول اللہ دے نعرے لا لو آج یا حبیب اللہ دی محبت چاہ جاؤ آج الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ دی محبت چاہ کے اپنے آپ نو پڑھو لو اس واسطے میرے اللہ نے فرما دیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کیوں مانیں گے اگر تو مان گیا کل دی آج نہیں فرمایا جدو دنیا سے نا ادو مدد مانگ حضور کو لو ادو مدد مانگ ایک بیلی سی ہو نا لطیفہ تم سنا ہوا قاسم صاحب ایک بیلی ہوتے لوگ نا ہوتے اور عالمی دل گفتگو کر رہے سن میں قرآن تے بخاری تلاوت کسی شاید نہیں مانتا